اتنی بڑی اچھا، یہ جو پیٹرولیم ڈویژن نے آج یہ ریکمنڈیشنز کی ہیں، پہلا سوال اس میں اٹھتا ہے کہ یار یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اگر یہ آپ خرچہ کم کر رہے ہیں تو 727 ارب روپے کم ہو جاتے ہیں ان کے تخمینے سے، تو یہ گیپ کہاں سے پورا ہوگا؟ اگر پہلے یہ 1100 ارب ٹیکسز کا سوچ رہے ہیں، اکانومی گرو نہیں کر رہی، ریئلسٹک فگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2.6 سے اوپر نہیں جائے گا، یہ 3.5 لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو اگر یہ پھر کیسے، یہ کیا پریکٹیکل یہ ہیں ریکمنڈیشنز؟ یہ تو سیاست کر رہے ہیں آپس میں، بول رہا ہے ایک دوسرے سے، اپنا نام بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ پریکٹیکل نہیں ہے. آپ نے بات کرنی ہو تو یار مطلب جیسے مثال کے طور پر خط تو نہیں لکھنے چاہیے نا، اور خط لکھ کے آپ مالک صاحب کو اور شہباز رانا کو تو نہیں دیں گے نا. اگر آپ بات کرنی ہے تو علی پرویز فون اٹھا کے اورنگزیب کو فون کر سکتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے یا حامد یعقوب جو ہے وہ وصال کو فون نہیں تو گورنمنٹ کے ایکسپینسز کم نہیں ہو سکتے؟ وہ ایکسپینسز کم کر کے نہیں نکل سکتا پیسہ؟ دیکھیے گورنمنٹ کے ایکسپینسز تو کم کرنا لازمی ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان 20 سال سے پسندگی کی طرف جا رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے اخراجات ہر سال بڑھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو ٹیکس کے بوجھ کے نیچے مار رہے ہیں. جب تک کہ آپ اخراجات کم نہیں کریں گے آپ کوئی چیز ٹھیک نہیں کریں گے. تو NFC کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے وفاق کے اخراجات بھی کم کرنے پڑیں گے تاکہ آپ ٹیکس کا بوجھ کم کر سکیں. اور یہ جو ہم لوگ کے وزراء جو ہیں نا، وہ ایسے چیزیں IMF سے جا کے سائن کر کے آ گئے ہیں کہ مطلب آپ نے گیس کے اتنے ریٹس بڑھا دیے LNG کے کہ 90% LNG کی جو انڈسٹریل کیپیسٹی کے اندر کنزمپشن میں کمی ہو گئی. اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کیا کہ جب LNG اتنی مہنگی ہو گئی تو آپ نے کیا کیا کہ پھر آپ نے LNG نہیں بک رہی تھی تو آپ نے لوکل گیس کی جگہ LNG بیچ دیا، اور اس کے بعد 3 ارب روپے. مجھے ایک چیز بتائیں، یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں، جس طرح میں نے شروع میں ایک بات کی تھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کی، کہ جی ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز بند کر دیں. آپ نے امپورٹ کرنا ہے، ری ایکسپورٹ کرنا ہے، آپ ڈالرز آپ کما رہے ہیں، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ فائنانس منسٹری اس پہ مان جائے، سوائے اس سے کہ اپنی کہیں اور 2 جگہ اپنے لیے فیسلٹیز لے رہے ہوں؟ کیا لاجک ہے؟ EPZs کا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پرابلمز ہوئے ہیں، ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز پہ بین کیوں یہ جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن میرے ذہن میں تو نہیں سمجھ میں آتا کہ جسٹیفائی کیسے کر سکتے. ٹھیک ہے SEZ کا آپ نے کہا کہ چلو SEZ کا ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ ڈسپیرٹی کریٹ نہ کرو، لیکن یہ والا کرنے کا میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن جو آپ نے بات کی نا کہ دیکھیں IMF آپ سے 50 60 100 چیزیں مانگتے ہیں، آپ 100 چیزیں نہیں کرتے، آپ اس میں سے 80 90 چیزیں کرتے ہیں، تو آپ غلط نیگوشیٹ کرتے ہیں. اور فائنانس والے اس 80 میں سے 60 اپنی کروا لیتے ہیں، باقی بھاڑ میں جائے جو مرضی اکنامک گروتھ کے ساتھ ہو. اپنی بات نہیں ہوتی ہے. دیکھیں فائنانس والے جو ہے نا، مثال کے طور پر آپ نے MNAs کو 40 ارب روپیہ دے دیا، ٹھیک ہے، ہر حکومت کے MNA کو 25 کروڑ روپے دے دیے، بھائی وہ پیسے بچا لیتے، تو وہ IMF کی بات آپ نہیں مانتے. آپ کو IMF کہتی ہے کہ نیشنل ڈیفینس پیکٹ کرو، نیشنل فسکل پیکٹ کرو، یہ بس کا جو خرچہ ہے جو صوبے کا اختیار ہے، صوبے کا وہ ہے ذمہ داری، وہ صوبوں کو ٹرانسفر کرو. آپ وہ کام نہیں کرتے. آپ ایگریکلچر کے اوپر 2 سال سے ٹیکس مؤخر کر رہے ہیں، وہ نہیں کام کرتے. تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں IMF کی بات ماننی ہوتی ہے. تو یہ تو عجیب سی بات ماننی ہے، میری سمجھ سے سیریسلی باہر ہے. مطلب مے بی آئی ڈونٹ نو دس، بٹ یہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کا کیا تعلق ہے؟ اس میں کوئی ڈسپیرٹی بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب چائنا وغیرہ پاکستان کے وزراء جاتے ہیں اور ڈیلیگیشن جاتے ہیں، تو ایک چیز جو چائنا بڑے پراؤڈلی آپ کو دکھاتا ہے کہ کتنے ایفیشینٹ ان کے ایکسپورٹ زونز ہیں اور کتنی جلدی پرمیشنز ملتی ہیں اور کتنے بڑے بڑے زونز ہو گئے اور کتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے مفتاح اسماعیل، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے. ناجی آپ نے ساری باتیں سن لی، بات وہی ہے، پرائرٹیز کیا ہیں؟ عوام کی بہتری یا اپنی وزارتوں کی آپ نے انٹرسٹ واچ کرنے؟ میں آپ کو سمپل ایک ایگزامپل، میرے نزدیک بہت بڑی ایگزامپل ہے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی. ہمیں کوئی سمجھا دے کہ کس طرح یہ بات مان رہے ہیں کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز بین ہونی چاہیے. EPZs میں کیا ہوا؟ جو اکنامک زون، اسپیشل اکنامک زون SEZs تھیں، لوگوں نے زمینیں خریدی پروجیکٹ کے لیے، پروجیکٹ نہیں لگائے، زمین کو بیچ دیا، مجھے بیچ دی، میں نے آپ کو بیچ دی، آپ نے تیسرے کو بیچ دی. 5 لاکھ روپے کا جو ایکڑ تھا وہ جناب آج 5 کروڑ کا ایکڑ بن گیا. تو جو جینون انڈسٹری والا تھا وہ کہتا ہے میں اتنے پیسے خرچ کر کے کیوں لگاؤں یہاں، میں کہیں اور لگاؤں گا. سب سے کلاسک ایگزامپل ہے سندر انڈسٹریل زون لاہور کے پاس. یہ اسپیشل اکنامک زون نہیں ہے لیکن سب سے سکسیسفل ماڈل ہے کیونکہ وہاں انفراسٹرکچر بنا اور انڈسٹری لگی. SEZs بالکل آپ اس پہ ختم کریں، بین لگائیں، واٹ ایور، لیکن ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میرے نزدیک سازش ہے پاکستان کے خلاف کہ آپ کی کوئی لاجک نہیں ہے. باہر سے خام مال منگواتے ہیں، چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں، ریڈو کرتے ہیں، آپ واپس بھیج دیتے ہیں. نہ آپ ٹیکس کا ایشو ہے، کسی کی کوئی آپ ایگزمپشنز نہیں دے رہے، کسی کا انکم ٹیکس نہیں ہے، کسی کو آپ مارکیٹ میں مال نہیں بیچ رہے. یہ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کا جواب ہمیں کوئی نہیں دیتا.
صرف وہ پتہ لگے گا فائنانس بل میں یہ ہو جائے گا. لیکن یہ ہیں کرمنل ایکٹیویٹیز. جس طرح آئی پی پیز جب لگے تھے, ایبسلیوٹ, آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا کوئی معاہدہ ہوتا ہے نا تو اس کے اندر فورس میجور کا کلوز ہوتا ہے کہ اگر خدائی آفت یا وار یا کچھ ہو جائے تو پھر اس کے حالات بدلیں گے. آپ کے آئی پی پیز کے جو کانٹریکٹ بنے ان میں فورس میجور کلوز نہیں ہے. یہ اومیشن نہیں ہے, یہ غلطی سے نہیں ہوا, یہ ڈیلیبریٹلی ہوا ہے. ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جنہوں نے آئی پی پیز کے کانٹریکٹس کیے تھے, جس کے آج ہم سرکولر ڈیٹ میں ٹریلینز آف روپیز دے رہے ہیں, ان میں فورس میجور کا کلوز کیوں نہیں ہے؟ آج وہ امپلیمنٹ ہونے تھے فورس میجور کے کلوز. جب آپ کی آئل ڈسرپشن ہوئی, ان کو آئل نہیں جا رہا, ہم کیپیسٹی چارجز اسی طرح دے رہے ہیں کہ پروڈکشن نیچے آ گئی ہے. یہ غلطیاں نہیں ہیں, یہ کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں. آئی پی پیز میں فورس میجور کے کلوزز نہ ہونا بہت سے پروجیکٹس میں یہ ایک ڈیلیبریٹ لبرل ایکٹیویٹی تھی. اب ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز اگر آپ کمپرومائز کرتے ہیں جس کی کوئی وجہ نہیں ہے, میرے نزدیک یہ بھی کرمنل ایکٹیویٹی ہے. بات تو یہ ہے کہ اس کا جواب ملے گا یا نہیں ملے گا.